السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ وار جو چل رہا ہے، کتاب کا نام ہے حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ کل میں نے یہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی تھی اور سبق کو مختصر کیا تھا، اور میں نے کل اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں نے یہ جو اس کا پس منظر ہے یا پھر علماء جو بیان کرتے ہیں، اس کا ریلیٹڈ اس آیت کا اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ تو باقی بھی مفسرین بیان فرماتے ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک کڑی یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، تیرے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے سر بسر تسلیم کریں۔ اس کے تناظر میں یہ جو آیت کریمہ ہے نازل ہوئی، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، مسلمان منافق تھا، جو نیا مسلمان تھا، اسے آپ صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ میں سے جو صحابی کہتے بھی اسے ہیں کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ مبارک پڑھے اور اس کے بعد مرتے دم تک اسی حالت میں رہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے لوگ ایسے تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ افواہیں پھیلائیں یا پھر اہل بیت اطہار کے بارے میں جو ہے باتیں پھیلائیں غلط، تو وہی منافق تھے جو صبح کلمہ پڑھتے اور شام کو کافر ہو جاتے۔ وہ پھر اپنے کافروں کے پاس جا کر وہ کہتے کہ یہ جو ہیں بالکل صحیح لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، میں اسی لیے واپس آ گیا ہوں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، تاکہ وہ کہتا کہ تاکہ جو ہے نا ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کو جو مسلمان ہو رہے ہیں یا مسلمان ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ہیں مسلمان نام کے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے، صبح کلمہ پڑھتے، شام کو کافر ہو جاتے، شام کو مسلمان ہوتے، صبح کافر ہو جاتے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں منافقین ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر جب بلاتے تھے تو ان منافقین کے بارے میں آیا ہے، مشرکین کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو وہاں سے ادب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے آپ کو وہاں سے گھر کے پیچھے سے جو ہے وہ بلاتے، نام لے کر بلاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نام لے کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بلاؤ، یہ جو ایسے لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا اور دوسرا جو ہے مسلمان منافق تھا۔ جب ایک فیصلہ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فیصلہ جو ہے وہ حق بجانب جو تھا وہ تھا یہودی، اس کے حق میں کر دیا۔
تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو ہے وہ یہی تھا کہ آپس میں شیر و شکر اور محبت کرنے والے، دوسروں کے لیے، اغیاروں کے لیے جو ہے وہ شدت پسند تھے۔ تو وہ کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں پر سخت ہیں، تو وہ جو ہیں میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ایک بار جو ہے فلاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ تو وہاں پہ گئے جب، تو انہوں نے مسئلہ بتایا، اپنی کارگزاری سنائی۔ سنانے کے بعد جو ہے اس نے یہودی نے کہا کہ آپ کے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ہم گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا مسلمان منافق سے، کہتا ہے کہ جی ہاں فیصلہ تو فرمایا ہے، ہم نے کہا کہ جو ہے تسلی کے لیے تھوڑا آپ سے بھی پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا آپ رکیے میں آتا ہوں۔ تو وہ اندر چلے گئے، تلوار نکال کر لائے اور نیام سے نکالی، اس کی جو ہے گردن اتار دی۔ جب گردن اتاری، کہا کہ میرا جو فیصلہ ہے، جو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میری کیا حیثیت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ جب انہوں نے فیصلہ فرما دیا تو میرا تو فیصلہ یہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر کے دکھایا، اور منافقین نے یہ بات پھیلا دی کہ لوگوں نے جو ہے یہ جو مسلمان ہیں یہ خود اپنے مسلمانوں کو مارنے لگ گئے ہیں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، حاضری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر مطلع فرما دیا، غیب کی خبر جو ہے وہ دے دی۔ وہ اسی تنازل میں جو ہے وہ یہی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، قسم کھا کر جو ہے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو ہے آپ فیصلہ کر دیں، اور اس فیصلے کو جو ہے دل کی گہرائی سے اور چوں چراں کیے بغیر اس فیصلے کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں تھا۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تیری زبان پہ قرآن بولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ نبی رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی چھوٹا منافق نہیں تھا، یہ بڑا منافق تھا، اور یہ ان کا پندھان منتری تھا، تو آپ جو ہے اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ تو چونکہ نبی جو ہے رحمت ہوتا ہے، تو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی یا مطلع نہ کیا جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں یا پھر کرتے ہیں وہ شریعت ہے ہمارے لیے۔ تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کا جنازہ پڑھنا تو کجا، اس کی جو ہے میت پہ کھڑا ہونا بھی آپ کو اجازت نہیں، اگرچہ آپ 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو اس کو ہدایت بخشش نہیں ملے گی۔ اس میں ایک بات ہے، میں بات کرتا چلوں، نبی رحمت ہوتا ہے اور امتیوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ہماری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ تو آپ کی رحمت جو ہے وہ تو وسیع ہے، آپ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر جگہ برسی ہے، لیکن اس کے دل کی زمین نے جو ہے کھنڈراتی زمین تھی، کلراٹھی تھی، اس نے نہیں مانا، تو اس کا قصور ہے۔ آپ نے جو ہے من و عن اپنا حق ادا کر دیا ہے، رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پر حرج نہیں آتا، اس میں اسی کا قصور ہے
جو بندہ جو ہے وہ کفر پر مرا یا پھر منافق ہو کر مرا، اسی بندے کا قصور ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، بارش رحمت کی دنیا میں ہر جگہ برستی ہے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے یا کھنڈراتی زمین ہوتی ہے، کھنڈرات ہوتے ہیں، وہاں پہ جھاڑیوں کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے نہیں اگتی، اور جہاں اچھی زمین ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، وہاں پہ بارش ہو، وہاں میوے اور جو ہے پھل اگتے ہیں۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ رحمت کی بارش ہر کسی کے دل پہ اتری، اور لیکن قبول اس نے کیا جس کو اللہ نے توفیق دی، اور جس نے جو ہے دل سے مانا اور قبول کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کوئی رسومات کرتے ہیں شادیوں پہ یا پھر نکاح پہ یا پھر کسی اور محافل میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ ایسے نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث پاک بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سے جو ہے آپ کی محبت کے آگے جو ہے وہ مال کی محبت، اپنے والدین کی محبت جو ہے، جان و مال کی محبت، خود اپنی محبت، پورے جہان کی محبت جو ہے کم کریں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بڑھ کر محبت کریں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔